بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین مکرم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر پیام ہدایت کے عنوان سے معنون ہفتہ واری لائیو ٹرانسمیشن۔ ناظرین مکرم، آج ہمارے پاس 3 مہمان گرامی موجود ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے KPK ڈیرہ اسماعیل خان سے قاری رفیع اللہ صاحب، اور ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب۔ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں اور اس کے لیے ملتمس ہوں جناب قاری رفیع اللہ صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم.
جی ناظرین مکرم، تلاوت کلام پاک مکمل ہوئی۔ اب آج کے ہمارے پینل میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسلامی اقتصاد سے متعلق ہے، اسلامی معیشت سے متعلق ہے۔ خاص طور پہ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ٹاپک بہت سینسیٹیو اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب ان ملکوں میں رہتا ہے جو کہ یورپین کنٹریز کہلاتے ہیں، خاص طور پہ یو ایس کے اندر یا کینیڈا کے اندر، تو وہاں پر جہاں بہت سارے مسائل درپیش آتے ہیں، وہاں یہ مسئلہ بھی درپیش آتا ہے کہ گھر خریدنا پڑتا ہے، اور گھر کے خریدنے کے لیے جو آپشن ملتا ہے وہ مورگیج کا آپشن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فائنینسنگ کے اور بھی بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں جس میں گاڑیوں کی پرچیزنگ ہوتی ہے۔ تو ان ملکوں کے اندر جو زیادہ تر طریقہ کار رائج ہے وہ طریقہ کار لیزنگ کا یا وہ بھی بینکنگ فائنینسنگ کا آپشن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر انشورنس کا بھی بہت زیادہ کانسیپٹ ہے، اور انشورنس کمپنیز بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، اور میڈیکل انشورنس، گھر کی انشورنس، پراپرٹی انشورنس، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزوں کا انشورنس ہوتا ہے جو کہ انشورنس کمپنیاں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور مسلمان ان معاملات میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اگر ان ملکوں میں رہ رہا ہے تو کیا یہ جو معاملات ہیں کیا یہ شریعت کے دائرے میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کیا گھر خریدنے کے لیے مورگیج کمپنیوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ان سے فائنینسنگ لی جا سکتی ہے یا فائنینسنگ نہیں لی جا سکتی؟ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ایک ایسے مسائل ہیں کہ جس سے سابقہ تقریباً وہاں رہنے والے تمام مسلمانوں کو پیش آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پہلے تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو سود ہے، ربا جس کو قرآن کریم نے ربا کہا ہے، اور سودی معاملہ جو ہے وہ اسلام نے اس کو قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کی کئی آیات ایسی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ربا حرام ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، اور کئی ساری احادیث ایسی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سود قطعی طور پر حرام ہے۔ لہٰذا سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سارے معاملات جو سود کے دائرے میں آتے ہیں وہ چاہے کسی مسلمان ملک میں کیے جائیں، چاہے وہ کسی غیر مسلم ملک میں کیے جائیں، وہ قطعی طور پر حرام ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص سودی معاملہ کسی غریب کے ساتھ کرے تو وہ بھی حرام ہے، اگر کوئی سودی معاملہ کسی امیر کے ساتھ کرے تو وہ بھی حرام ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر کنفیوژنز پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی سود جو ہوتا ہے اس زمانے میں اس لیے حرام تھا کہ اس زمانے میں غریبوں کو قرضہ دیا جاتا تھا، اس لیے سود کو منع کیا گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، اس زمانے کے اندر بزنس لون بھی دیے جاتے تھے، ابتدائی اسلام کے اندر بزنس لون بھی دیے جاتے تھے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ تو جو اسلام اگر کسی ایک چیز کو منع کرتا ہے تو اس کی تمام صورتوں کو منع کرتا ہے، تو لہذا سود کی تمام صورتوں کو منع کر دیا۔ اور سود کی تعریف یہ کی گئی جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً ایک روایت ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ قرضہ دے کر ہر وہ قرضہ جو نفع کو کھینچے وہ سود ہے، وہ ربا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو لون دیتے ہیں اور لون کے اوپر آپ پروفٹ لیتے ہیں اور پہلے سے آپ طے کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر میں اتنا پروفٹ لوں گا، تو یہ معاملہ سودی معاملہ کہلاتا ہے۔ اب آ جائیں مورگیج کمپنیوں کے اوپر، بینکوں کے اوپر، جو کنونشنل بینکس ہوتے ہیں، جو مورگیج کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ یہی ٹرانزیکشن ہوتی ہے کہ وہ لون دیتے ہیں،
اور لون دے کر اس کے اوپر پروفٹ لیتے ہیں. اور یہی وہ بات ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ یہ ربا ہے اور یہ سود ہے اور یہ اس کو اسلام نے منع کیا ہے. تو لہٰذا جو بینکنگ کے یا مارگیج کمپنیز کے ذریعے سے جو لون دیا جاتا ہے اور اس لون کے ذریعے جو گھر پرچیز کیا جاتا ہے تو وہ لون اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں یہ سودی معاملہ ہے، اور سودی معاملہ کرنا وہ شریعت میں جائز نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص امریکہ میں رہتا ہے یا یورپ میں رہتا ہے یا کسی مسلمان ملک میں رہتا ہے، اگر وہ گھر کے خریدنے کے لیے ہوم فائنینسنگ کی فیسلٹی کسی مارگیج کمپنی سے لیتا ہے یا کسی کنونشنل بینک سے لیتا ہے تو اس کا معاملہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک گھر کی خریداری کے لیے مارگیج لیا جا سکتا ہے، کنونشنل لون کا معاملہ ایک گھر کی خریداری کے لیے لیا جا سکتا ہے، اور دلیل کے طور پر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ گھر ایک ضرورت ہے اور ضرورت کے درجے میں غیر شرعی کام کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو غیر شرعی کام کیا جا سکتا ہے. بے شک گھر ایک ضرورت ہے، لیکن گھر کی اونرشپ کوئی ضرورت نہیں ہے. گھر کا ہونا ایک ضروری چیز ہے، بالکل انسان گھر میں رہے گا، لیکن گھر کی ملکیت ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. گھر کرائے کا بھی ہو سکتا ہے، گھر اپنی ملکیت میں بھی ہو سکتا ہے، گھر کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، گھر والد کا بھی ہو سکتا ہے، گھر جو ہے وہ کوئی کسی کو رہنے کے لیے دے بھی سکتا ہے. گھر ہونا چاہیے، لیکن یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ گھر کی اونرشپ یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اس کا کوئی جواز نہیں ہے، چاہے پہلا گھر ہو، چاہے ایک گھر ہو، چاہے دوسرا گھر ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا مارگیج کا معاملہ یہ شرعی طور پہ بالکل جائز نہیں ہے. اب جو لوگ ان ملکوں میں رہتے ہیں وہ کیا کریں، خاص طور پہ امریکہ جیسے ملک کے اندر جہاں اتنی مہنگائی ہے، اور اگر گھر کا کرایہ دیں گے تو پھر کیا کریں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو، حضرت نے شرکت متناقصہ ڈیمینشنگ مشارکہ کا ایک ماڈل پیش کیا ہے، اور وہ ماڈل اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. بہت سارے اداروں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. مزید اس بات کی ضرورت ہے کہ یورپین کنٹریز کے اندر وہ ادارے جو کہ مارگیج پرووائڈ کرتے ہیں یا بینکس جو کہ مارگیج پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو مسلمان کنونس کریں کہ وہ پروڈکٹ ڈیولپ کریں اور شرکت متناقصہ یعنی ڈیمینشنگ مشارکہ کی پروڈکٹ کو وہ ڈیولپ کریں اور مسلمانوں کو وہ پروڈکٹ پرووائڈ کریں. اور اس کے لیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں سے وہ پروڈکٹ دیکھی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ میں چاہوں گا مختصراً اس کو بھی بیان کر دوں، اور وہ انشورنس سے متعلق ہے کہ انشورنس کی جب پالیسی لی جاتی ہے تو اس پالیسی کے لیتے ہوئے تو سودی معاملہ نہیں ہوتا، اور اگرچہ اس میں دوسری خرابیاں موجود ہیں غرر وغیرہ کی، اسی لیے بلا ضرورت اس پالیسی کو لینا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ جس کا قانون یہ ہے کہ انشورنس کی پالیسی لینا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں انشورنس کی پالیسی لی تو جا سکتی ہے، لیکن سودی معاملہ اس وقت ہو جائے گا جب آپ کلیم لیں گے. اگر آپ کلیم لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے دیے تھے $100 اور کلیم آپ کو مل گیا $2000 کا، تو یہ سودی معاملہ ہے. کلیم کی صورت میں سود آ جاتا ہے. آپ نے دیے تھے $100 مل گئے آپ کو $2000، تو یہ معاملہ سودی ہے اور یہ جائز نہیں ہے. تو مسئلہ آتا ہے کلیم کے وقت میں. تو اس لیے انشورنس کی پالیسی قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے تو کام آ سکتی ہے اگر ہم شریعت کی بات کریں، لیکن کلیم میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ سودی راستہ ہے اور سود اس میں آ جاتا ہے. اس کا بھی حضرت نے اپنی کتابوں میں اس کا حل بیان فرمایا ہے، جس کو تکافل کہتے ہیں، اسلامی انشورنس یعنی تکافل کہا جاتا ہے. اور امریکہ جیسے ملک کے اندر میں نے غور کیا، معلومات کی، تو پتہ چلا کہ پورے ملک کے اندر تکافل کا کوئی نظام نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے مسلمانوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ انشورنس کمپنیوں کو
اس طرف متوجہ کیا جائے اور ان کو کہا جائے کہ وہ تکافل کا نظام قائم کریں۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کہ انشورنس کمپنیوں پر اپنا اثر رکھتے ہیں، کچھ انشورنس بروکرز بھی ہوں گے، ان کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک تکافل کا ایک نظام پرووائڈ کریں اور انشورنس کمپنیوں کو اس طرف متوجہ کریں کہ وہ مسلمانوں کے لیے تکافل کا ایک ایسا نظام دیں کہ جس سے ان کی گاڑیوں کی انشورنس وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہو، ان کے گھر کی انشورنس وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہو، یہاں تک کہ مسجدیں تک انشورنس میں جاتی ہیں، مسجدوں کی بھی انشورنس شریعہ کمپلائنٹ ہو، اور گھروں کی انشورنس شریعہ کمپلائنٹ ہو، ہیلتھ انشورنس شریعہ کمپلائنٹ ہو، گھروں کی انشورنس شریعہ کمپلائنٹ ہو، جس قسم کی جو بھی انشورنس ہم لے رہے ہیں وہ ساری کی ساری شریعہ کمپلائنٹ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سود سے اور سود کے شبے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو ناظرین مکرم، یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب، جو کہ ممبر دارالفتہ جامعہ دارالعلوم کراچی، شرعی ایڈوائزر EFU تکافل کمپنی، چیئرمین شریعہ بورڈ UBL، اپنے قیمتی اوقات میں سے اور بہت ہی مختصر وقت میں قیمتی نصائح سے نوازا۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو انتہائی باریک، انتہائی مختصر، لیکن بہت بڑے بڑے مسئلوں کو گھیرے ہوئی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حلال حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنا یہ فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ محدثین نے یہاں اس کی شرح میں لکھا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان کے بعد سب سے افضل جو ہمارے اوپر حکم لازم ہوتا ہے وہ یہ کہ حلال حاصل کرنے کی کوشش کرنا، حلال راستے سے حلال مال کو حاصل کرنا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور طویل حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے میدان حشر میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے، کسی انسان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی جگہ سے معمولی سا کھسک جائے، سرک جائے، بجز یہ کہ پہلے وہ ان سوالات کا جواب دے کہ میں نے تمہیں زندگی دی، تم نے زندگی کہاں خرچ کی؟ میں نے تمہیں جوانی دی، تم نے اس جوانی کو کہاں گزارا؟ میں نے تمہیں مال دیا، کہاں خرچ کیا؟ کن ذرائع سے کمایا؟ کن طریقوں سے کمایا؟ کن سبیلوں سے، کن راستوں سے کمایا؟ کیا کیا طریقہ کار اختیار کیا مال کو کمانے میں؟ اس سب کا سوال ہوگا۔ اور کیا علم تھا، کیا اس پر عمل کیا؟ ایک تو پہلا سوال یہ کہ علم حاصل کیا یا نہیں کیا۔ آج بہت سارے لوگ اس حدیث کے ذیل میں یہ کرتے ہیں کہ مسائل کا علم حاصل ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم نے حاصل ہی نہیں کیا، ہم سے پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ تو جناب، میں نے پہلی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کی کہ علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، ہر مسلمان کو اپنے دائرہ کار میں، اپنے موضوع کے مطابق، اپنی تجارت کے حوالے سے ضروری علم حاصل کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی کاشتکار ہے تو کاشتکار کو کاشتکاری کے مسائل جاننا ہوں گے، کوئی تاجر ہے تو تجارت کے مسائل جاننا ہوں گے، کوئی ملازم ہے تو اس کو ملازمت کے مسائل جاننا ہوں گے، کوئی سیٹ ہے، تنخواہ دار کئی لوگ ماتحت لوگ ہیں تو اس کے مسائل اسے جاننا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو یہ جو ہمارا پروگرام ہے اور یہ مفتی صاحب کی گفتگو تھی، یقیناً یہ جامع نہیں، یقیناً یہ کامل اور مکمل نہیں، اس میں آپ کو جو ہے وہ بہت سارے مسائل ابھی تشنگی ہوگی اور اس وقت میں پورا کیا بھی نہیں جا سکتا، لیکن یہ صرف آپ حضرات کو ترغیب کے لیے کہ آئیں ہمارے ساتھ جڑے رہیں وقتاً فوقتاً۔ انشاءاللہ ہر ہفتہ واری پروگرام میں ہم معاشرے کی مسائل کے لحاظ سے دیگر حضرات علماء اکابر کو یہاں مدعو کرتے رہیں گے اور آپ حضرات کی علمی دلچسپی یا علمی جستجو کو انشاءاللہ پورا کرنے کی کامل کوشش کریں گے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔